ایک ایسا لڑکا جو لاہور کی گلیوں میں کھیلتا کودتا بڑا ہوا، شاعری کی محفلوں میں جولیدہ منہ اکھڑی سانسیں بکھرا بکھرا کاجل، اپنے آپ کو منوانے لگا، اپنی کلاس میں اپنی ذہانت کے چرچے کروانے لگا، پھر ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنا لوہا منوایا۔ کنٹروورسیز اس کے پیچھے رہیں لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ تنازعات سے لڑتا رہا اور آج اپنی سیاسی جماعت کھڑی کر چکا ہے۔ اب سے عوام راج کا۔ جی ہاں، ٹی این ایس دا نوید شو میں آج کی کہانی سٹنگ آپریشن کے کنگ سید اقرار الحسن کی کہانی۔ ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، گورنر راج دیکھا، تو راج دیکھا، خان راج دیکھا، اب سے عوام راج کا آغاز ہوگا۔ سید اقرار الحسن 29 مئی 1984 کو لاہور کی ایک میڈیوکر فیملی میں پیدا ہوئے۔ لاہور کی گلیوں میں ہی کھیلا کودا اور کلاس رومز میں اپنی پہچان بنائی۔ اقرار الحسن شروع سے ہی بولڈ اور انٹیلیجنٹ تھے۔ اس نے اپنی گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے مکمل کی اور وہاں پہ ایک نام بنایا۔ بچپن میں کوئی بڑا تنازع نہیں تھا لیکن اس کی طبیعت میں ایک باغیانہ پن تھا۔ وہ باغی تھا، وہ سچ کی تلاش میں نکلا رہتا اور اپنے اندر کا شاعر اور جرنلسٹ آپس میں لڑواتا رہتا۔ وہ شعر و شاعری کا شغف رکھتا تھا، وہ سب کو اشعار سناتا۔ یہاں تک اقرار الحسن محض ایک طالب علم تھا، پھر اس کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ آتا ہے جب گورنمنٹ کالج لاہور کی طرف سے 2000 کی دہائی کے اوائل میں یہ اسٹوڈنٹ نیلام گھر طارق عزیز شو یا بزم طارق عزیز میں اس وقت پہنچتا ہے اور بیت بازی کے مقابلے میں حصہ لیتا ہے۔ اپنے شعروں سے اس مقابلے میں نام بناتا ہے۔ وہ یار غلط مجھ سے ہر بات میں کہتا ہے وہ 100 بار غلط۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نیلام گھر جو طارق عزیز مرحوم ہوسٹ کیا کرتے تھے ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا اور ہر گھر میں یہ مقابلے، اور اسی پلیٹ فارم سے اس طالب علم کی ذہانت کی پہچان ہونا شروع ہوئی اور اس نے دل کی دھڑکن اور روح کی آواز جیسی لائنیں ادا کی جو ہر کسی کے ذہن میں نقش ہو رہی تھی۔ یہاں سے ایک سٹوڈنٹ سٹار کا سفر طے کر رہا تھا۔ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ لڑکا کچھ کر کے دکھائے گا۔ سید اقرار الحسن کو خود پہ یقین تھا اور لوگوں کا اندازہ بھی غلط ثابت نہ ہوا۔ سال 2006 میں اس وقت ARY ون ورلڈ میں اقرار الحسن بطور رپورٹر بھرتی ہوئے اور اس کے بعد نیوز اینکرنگ کا موقع ملا۔ وہ وہاں پہ خبریں پڑھتا تھا لیکن اس کا انداز بیاں اس سے کچھ اور کروانا چاہتا تھا۔ ویورز بھی اس سے کچھ اور چاہ رہے تھے اور وہ خود بھی کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نیوز کاسٹر سے پروگرام اینکر بنا اور یہ اس کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب سرعام کے نام سے اس نے انویسٹیگیٹو شو شروع کر دیا۔ 2010 کے آس پاس ہی سرعام رجسٹر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ویور کو پتا چل رہا تھا کہ کوئی آدمی آ چکا ہے جو سٹنگ آپریشن کرتا ہے اور سوشل ایولز کو ایکسپوز کرتا ہے۔ سرعام میں اقرار الحسن نے خود کو انڈینجر کرتے ہوئے بہت سارے ایسے پروگرامز کیے جو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو گئے۔ اقرار الحسن کے ہیرو بننے کا ٹائم آ چکا تھا۔ اس نے اس وقت پولیس کی کرپشن سے لے کے نیپوٹزم اور دیگر سوشل ایولز جیسا کہ ملاوٹ، ریسٹورنٹس میں گندگی، پولیس کی بدعنوانی اور دیگر اداروں کی کرپشن کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا
وہ ریپ وکٹمز کے ساتھ کھڑا ہونے لگا, وہ اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کے ساتھ بھیڑنے لگا, وہ خود سے اس آپریشن کا حصہ بن کے مجرموں کو پکڑنے لگا, وہ چھاتا جا رہا تھا. شہرت انسان سے غلطیاں کرواتی ہے اور اقرار الحسن بھی اب سلپ ہونے لگے, وہ دھکم پیل کا شکار ہونے لگے. اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کی آرٹیفیشل مینجمنٹ کرنا شروع کر دی. اس سارے پروسیس میں انہیں خود سے بھی کئی دفعہ ہاتھا پائی کا سامنا کرنا پڑا. اور کئی دفعہ ان کو بھی تماچے پڑے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کی. اس کے پروگرامز ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے. لوگ ہر وقت یہ آس لگائے بیٹھتے تھے کہ آج کس کا نقاب سر عام کھینچ لے گا. پھر 2016 میں سندھ اسمبلی والا بڑا واقعہ پیش آیا جب اقرار الحسن اور ان کی ٹیم اسلحہ لے کر سندھ اسمبلی میں اس لیے داخل ہوئے کہ وہاں کی سیکیورٹی کو ایکسپوز کیا جائے اور بتایا جائے کہ صوبائی اسمبلی میں کوئی بھی شخص ویپن لے کے انٹر ہو سکتا ہے اور یہاں کی سیکیورٹی فول پروف نہیں ہے. اس چکر میں ان کے اوپر FIR بھی درج ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا, لیکن اقرار الحسن کو اگلے ہی روز ضمانت مل گئی. سندھ اسمبلی سے جڑی ہوئی یہ ایک بڑی کنٹروورسی تھی. کچھ نے اقرار الحسن کو ہیرو کہا اور کچھ نے مورلی اور ایتھیکلی کمزور جرنلزم کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ریٹنگ بٹورنے کا طریقہ ہے, یہ صحافت کے رہنما اصولوں کی خلاف ورزی ہے, یہ صحافی ہرگز نہیں, یہ تو یلو جرنلزم کرتا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی شہرت, اپنی پروموشن اور اپنی ہی مارکیٹنگ ہے. اقرار الحسن کی طبیعت میں قرار کہاں, اس کو چین نہیں ملتا. 2024 میں پیر حق خطیب کے گھر سٹنگ آپریشن کے لیے پہنچ گیا اور وہاں پہ شف سرکار کو ایکسپوز کیا, اس کی جعلی کرامات کو لوگوں کے سامنے لایا. اس کے کیمرے نے وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے صرف اور صرف اندازے کی بنیاد پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہاں پر ایک لائیو بحث شروع ہو گئی. کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, اس میں کسی کا کچھ بات. اچھا. جو ایک بڑا تنازع بن کے سامنے آئی. اس کے بعد گجرانوالہ میں بھی ان پر حملہ ہوا جو اسی بحث کا نتیجہ تھا. کریٹکس کا کہنا ہے کہ یہی سکینڈلز, کنٹروورسیز اور ایشوز اقرار الحسن کو ہمیشہ خبروں میں رکھتے تھے, جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا رہا اور اس نے خبروں میں رہنا سیکھ لیا. سید اقرار الحسن کی ذاتی زندگی بھی تنازعات سے بھری پڑی ہے. ان کی 3 شادیاں ہیں. پہلی شادی 2003 میں صحافی قرۃ العین سے ہوئی, جس میں سے ان دونوں کا ایک بیٹا پہلاج پیدا ہوا جو آج ایک چائلڈ ایکٹر بھی ہے. اس کے بعد 2012 میں فرح یوسف سے دوسری شادی ہوئی اور پھر 2023 میں عروسہ خان نامی خاتون سے تیسری شادی ہوئی. ان شادیوں کے حوالے سے بھی کئی معاملات کا اتار چڑھاؤ سید اقرار الحسن نے دیکھا. ان کے مخالفین نے بہت ساری کہانیاں گھڑیں, لیکن اقرار الحسن نے بہت طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو ڈیفینڈ کیا. لوگ اقرار الحسن پر خفیہ شادیوں کا الزام بھی لگاتے ہیں کیونکہ 2017 میں مبینہ طور پر دبئی کے ایک ہوٹل سے سید اقرار الحسن کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس کی انہوں نے سختی سے تردید کی. لیکن ان کے مخالفین اس وقت بھی یہ کہتے رہے کہ اس ویڈیو کا مین کیریکٹر اقرار الحسن خود ہے جس کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا, لیکن اس کی کوئی فورینسک ایویڈنس موجود نہیں تھی. ویڈیو کلپس کے لیک ہونے کا معاملہ ان کی مسز کے کزن یعنی بردر ان لا کی ویڈیوز ہوں
या बार्सिलोना क्लब से निकली हुई वीडियोस और इसी तरह से दीगर कई कंट्रोवर्शियल क्लिप्स। इकरारुल हसन इन सब चीज़ों का बहुत खूबसूरती के साथ दिफाई जवाब रखते हैं। इकरारुल हसन के प्रोफेशनल ट्रैक में एक नया टर्न तब आता है जब उन्होंने बानिए तहरीक इंसाफ इमरान खान को अपने निशाने पर रख लिया और हर ट्वीट में उनको तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई के सपोर्टर्स जवाब में उनकी खासी ट्रोलिंग करते। इमरान खान बहुत ऑनेस्ट इंसान है, उसने वही चीज बोली। लेकिन इकरारुल हसन अपनी धुन के पक्के रहे और उन्होंने तहरीक इंसाफ के हर सपोर्टर को दलील के साथ जवाब देने की कोशिश की। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इसमें उनकी ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद रिफ्लेक्ट करती थी, क्योंकि शुरू में वो इमरान खान के हमायती हुआ करते थे, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद उनकी पॉलिसीज़ और उनसे जुड़े हुए सहाफ़ियों के रिवेंज में उन्होंने अपनी ओपिनियन मेकिंग को ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ कर दिया। अगर हम सैयद इकरारुल हसन की एक्स टाइमलाइन को स्टडी करें तो हमें उसमें से एक शरारती यूज़र की खुशबू भी आती है। उन्होंने अक्सर पीटीआई के सपोर्टर्स को टीज़ करने के लिए बार बार एक ही बात की कि आपका लीडर इज़राइल को कंडेम क्यों नहीं करता, और उसके जवाब में वो कई दफ़ा भड़क उठते और बात गालम गलोच पर जा निकलती। इसी तरह से उन्हें कई दफ़ा तारिक मतीन, इमरान रियाज खान, सदीक जान और दीगर सहाफ़ियों को भी निशाने पे रखते देखा जा सकता है। और यूं इकरारुल हसन की टाइमलाइंस अक्सर रेसलिंग रिंग्स बन जाती हैं। इकरारुल हसन पर उस वक्त भी तनकीद के खूब तीर बरसे जब उन्होंने कहा कि इमरान खान बूमर हैं, उनकी सियासत में कोई जगह नहीं, अब उन्हें चाहिए कि आराम करें और सियासत नौजवानों के लिए छोड़ दें। लोगों ने उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन इकरारुल हसन ने भी ठान रखा है कि बानिए तहरीके इंसाफ पर तनकीद करो और अपना एक अलग से फैन फॉलोइंग ग्रुप बनाते जाओ, अपने सपोर्टर्स बनाओ जो खान की मुखालफत में मेरे साथ जुड़ते जाएं। लेकिन जब भी उनसे किसी ने भी इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं, मुझे इमरान खान या उनकी जमात से ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी पैराए में कई रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों ने इकरारुल हसन के साथ पॉडकास्ट में ये सवाल रखा कि आपको मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के ऊपर ट्वीट करते कभी नहीं देखा और आपको पंजाब या सिंध के इश्यूज नज़र नहीं आते, आप सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को तनकीद का निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कि उनके हालिया पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि आप एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे हैं, जवाब दीजिए। उन्होंने इस सवाल को अपनी दलील के साथ जवाब में बदला। जनवरी 2026 में वही हुआ जिसका वो पहले इनकार किया करते थे। सैयद इकरारुल हसन ने लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान अवाम राज पार्टी के नाम से सियासी जमात को अनाउंस कर दिया और सुर्ख झंडा लहरा दिया जो टर्की के झंडे से मुशाबत रखता है। और अगर इनकी जमात के नाम की बात की जाए तो जमशेद दस्ती ने 2018 में अपनी एक सियासी जमात की जानिब से इलेक्शन कंटेस्ट किया था जिसका नाम भी इससे मिलता जुलता था, पाकिस्तान अवामी राज पार्टी। और इसी तरह से उस दिन सहाफ़ियों ने इकरारुल हसन पर सवालात की बौछार की, जिसमें से सबसे विजिबल और ऑथेंटिक वॉइस ये थी कि आपको इमरान खान और दीगर के रिवेंज में लाया जा रहा है। पार्टी की अनाउंसमेंट के बाद सहाफ़ियों में से सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सवाल वही था जिसकी तवक्को थी, जो उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पूछा जाता है कि क्या आप एस्टैब्लिशमेंट की पिच पे खेल रहे हैं, क्या आपको कोई सिस्टम में लाना चाहता है, क्या
आपको इमरान खान के अगेंस्ट यूथ को पुल आउट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और इकरारुल हसन इसके जवाब में अल्लाह और कुरान की कस्में खाते हैं। कई दफा इकरारुल हसन यही कहते सुने गए हैं कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि ऐसा कोई मामला नहीं। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लॉन्च, मुझ पे लानत हो अगर मुझे कोई जर्नैल डिक्टेट कर रहा हो। अपनी इस नौमौलूद सियासी जमात के हवाले से सैयद इकरारुल हसन का ये कहना है कि उन्हें कोई ओहदा नहीं चाहिए, वो कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं लेंगे। ये नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये जमहूरियत की असल आवाज़ बनेगा। वो सपनों को बेच रहे हैं, वही सपने जो पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर सरेआम प्रोग्राम की जगह पे खरीद रही है। और इकरारुल हसन दोबारा से खबरों में है। अवाम राज सुनने और बोलने में एक शानदार नाम और एक ऐसा ख्वाब जो पाकिस्तान हमेशा से पूरा करना चाहता है। अब देखना ये है कि किस तरह से इकरारुल हसन इस बात को साबित कर पाएंगे कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सर्टन कनेक्शन इस हवाले से मौजूद नहीं, और जो सपने वो बेच रहे हैं वो कब पूरे होंगे इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। TNS द नवीद शो में आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।